بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلبہ، فارسی کی دوسری کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے فارسی کی دوسری میں آپ دیکھ سکتے ہیں قطعہ گفت عالم بگوش جان بشنو یہاں سے ہے، تو چلیے سبق کو پڑھتے ہیں۔ قطعہ گفت عالم بگوش جان بشنو ورنماند بگفتنش کردار۔ کہتے ہیں کہ عالم کی بات، گفت عالم کی بات بگوش جان کے کان سے یعنی غور سے، بشنو تو سن، شنیدن مصدر سے، گوش کا معنی کان، تو عالم کی بات دھیان سے سن، ورنماند بگفتنش کردار، ور اگرچہ نماند نہیں رہتا بگفتنش اس کا قول، کردار عمل کے مطابق، اگرچہ اس کا کہنا عمل کے مطابق نہیں رہتا۔ باطل است آنکھ مدعی گوید خفتارہ خفتہ کئی کند بیدار۔ باطل است برا ہے، آنکھ مدعی گوید وہ جو دعویٰ کرنے والا کہتا ہے، خفتارہ خفتن مصدر سے، خفتارہ سوئے ہوئے کو، خفتہ سویا ہوا، کہہ کا معنی کب، کند بیدار، بیدار کر سکتا ہے۔ برا ہے وہ جو دعویٰ کرنے والا کہتا ہے کہ سوئے ہوئے کو سویا ہوا کب بیدار کر سکتا ہے۔ مرد باید مرد کو چاہیے کہ گیرد اندر گوش، کہ گیرد کے پکڑ لے، اندر گوش کان کے اندر، کہ کان کے اندر لے لے، کان کے اندر رکھ لے، کان کے اندر رکھ لے، یعنی کان کے اس کو یاد کر لے، اس کو حفظ کر لے، کان کے اندر رکھ لے۔ ورنوشت است پند دیوار، اگرچہ نوشت لکھا ہوا ہے، بر پند نصیحت بر دیوار، دیوار پر۔ مرد کو چاہیے کہ کان میں رکھ لے اگرچہ نصیحت دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ صاحب دلے بمدرسہ آمد ز خانقاہ، بشکست عہدے صحبت اہل طریق رہا۔ صاحب دلے ایک اللہ والا، بمدرسہ مدرسے میں، آمد آیا، ز خانقاہ خانقاہ سے، بشکست توڑ کر، عہد صحبت اہل طریق رہا، صوفیوں کی صحبت کے عہد کو توڑ کر۔ اہل طریق صوفی حضرات، اور صحبت عہد کا معنی وعدہ، عہد۔ ایک اللہ والا مدرسے میں خانقاہ سے آیا، صوفیوں کی صحبت کے عہد کو توڑ کر، گفتم میں نے کہا، میان عالم و عابد چے فرق بود، عالم اور عابد کے درمیان کیا فرق ہے۔ میان کا معنی درمیان، عالم و عابد کے درمیان کیا فرق ہے۔ تا اختیار کر دی ازاں ای فریق را، ازاں اس سے، ای فریق را، فریق کا معنی جماعت، اس جماعت کو اختیار کر دی، آپ نے اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس سے اس جماعت کو اختیار کیا۔ عالم و عابد کے درمیان کیا فرق ہے۔ گفتم میں نے کہا، عالم و عابد کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس سے اس جماعت کو اختیار کیا۔ گفت اس نے کہا، آ گلی میں خیش برو می برد زموج، و این جہد می کند کہ بگیرد غریق رہا۔ اس نے کہا، آ گلی میں خیش، وہ اپنی گدڑی، وہ اپنا کمبل، بروں اس سے
می برد زموج، موج سے باہر لے جاتا ہے۔ عابد کون ہوتا ہے؟ عابد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی گدڑی موج سے باہر لے جاتا ہے، لیکن جو عالم ہوتا ہے وہی جہد میں کنت، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ بگیرد غریق را، کہ ڈوبے ہوئے کو پکڑ لے، کہ ڈوبے ہوئے کو پکڑ لے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی گدڑی صرف موج سے باہر لے جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ ہی کو بچا پاتا ہے جو عابد ہوتا ہے۔ وَإِن کُنَد میں جہد، لیکن یہ خود کو بھی بچاتا ہے اور یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ ڈوبے ہوئے کو پکڑ لے۔ ترجمہ اس طرح لگے گا کہ وہ اپنی گدڑی کو موج سے باہر لے جاتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ڈوبے ہوئے کو پکڑ لے۔ حکایت منظوم 19، یعنی یہ جو حکایت ہے یہ نظم کی صورت میں حکایت ہے۔ این حکایت شنو کہ در بغداد، رایت و پردہ را خلاف افتاد۔ این حکایت شنو، یہ حکایت سن، کہ در بغداد، کہ بغداد میں، رایت کا معنی جھنڈا، پردہ کا معنی پردہ، را خلاف کا معنی اختلاف، افتاد ہو گیا، کہ بغداد میں جھنڈا اور پردے میں اختلاف ہو گیا، جھنڈا اور پردے میں اختلاف ہو گیا۔ رایت از گرد راہ ورنج رکاب گفت با پردہ از طریق عتاب۔ رایت کا معنی جھنڈا، از گرد راہ راستے کے گرد و غبار سے، ورنج رکاب، رکاب معنی سواری، اور سواری کی تکلیف کی وجہ سے، گفت اس نے کہا، یعنی جھنڈے نے کہا، با پردہ پردے سے، از طریق عتاب، عتاب کا معنی غصہ، از طریق عتاب، عتاب کے طریقے پر۔ جھنڈے نے از گرد راہ راستے کے گرد و غبار، ورنج رکاب اور سواری کی تکلیف کی وجہ سے، کہا پردے سے غصے کے طریقے پر۔ جھنڈے نے راستے کے گرد و غبار اور سواری کی تکلیف کی وجہ سے پردے سے غصے کے طریقے سے کہا۔ منو تو ہر دو خواجہ تا شانیم، بندے بارگاہ سلطانیم۔ منو تو، میں اور تو، ہر دو دونوں، خواجہ آقا، تاشانیم، خواجہ تاشانیم کا مطلب ایک ہی آقا کے دونوں نوکر ہیں۔ بندے بارگاہ سلطانیم، بندہ غلام، بارگاہ سلطانیم بادشاہ کی بارگاہ کے غلام۔ میں اور تو دونوں ایک ہی آقا کے نوکر ہیں، اور بندے بارگاہ سلطانیم اور بادشاہ کی بارگاہ کے غلام ہیں۔ من ز خدمت دمے نیاسودم، گاہ و بے گاہ در سفر بودم۔ من ز خدمت، میں خدمت سے، دمے ایک لمحہ بھی، نیاسودم آرام نہیں لیتا، گاہ وقت، و بے گاہ اور بے وقت، در سفر بودم سفر میں رہتا ہوں۔ میں خدمت سے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں لیتا، اور وقت بے وقت سفر میں بھی ہوتا ہوں۔ تو نہ رنج آزمودے نہ حصار، نہ بیابان و راہ و گرد و غبار۔ تو نہ رنج، تو نے نہ تکلیف اٹھائی ہے، آزمودے نہ حصار، نہ قلعے کی تکلیفیں آزمائی ہے، آزمودہ، نہ تو نے آزمائی ہے، نہ حصار قلعے کی، آزمودے نہ تو نے آزمائی ہے، حصار، حصار قلعہ بولتے ہیں، قلعے کی لڑائی مراد ہے۔ تو نے نہ تکلیف اٹھائی ہے، نہ قلعے کی تکلیف آزمائی ہے، نہ بیابان و راہ و گرد و غبار، نہ جنگل اور نہ جنگل کی تکلیفیں، و راہ اور راستے کی تکلیفیں، و گرد و غبار اور نہ گرد و غبار۔ تو نے نہ تکلیف اٹھائی اور نہ قلعے کی تکلیف آزمائی ہے، نہ جنگل کی اور نہ راستے کی گرد و غبار کو آزمایا ہے۔ قدم من بسعی پیش ترست، میرا قدم کوشش میں بھی بیشترست پہلے ہے، بسعی میرا قدم کوشش میں بھی، پیشترست پہلے ہے،
پس چرا قربتی تو بیشتر است، پس چرا پھر چرا کیوں قربتی تیری نزدیکی بیشتر است زیادہ ہے، پس کیوں پھر تیری قربت زیادہ ہے، تیری نزدیکی زیادہ ہے۔ تو بر بندمان مہ روئی با کنیزان یاسمن بوئی، تو بر بندگان غلاموں پر، مہ روئی مہ چاند روئی چہرہ، تو چاند جیسے چہرے والے غلاموں پر ہے، یعنی غلاموں کے پاس ہے، تو چاند جیسے چہرے والے غلاموں کے پاس ہے۔ با کنیزان، کنیزان کنیز کی جمع لونڈی کو بولتے ہیں، اور کنواری لڑکی کو بھی کنیز بولا جاتا ہے۔ با کنیزان یاسمن من چمیلی، بوئی کا معنی خوشبو، تو چمیلی جیسی خوشبو والے کنیزوں کے ساتھ ہے، تو چمیلی جیسی خوشبو والی کنیزوں کے ساتھ ہے۔ من فتادہ بدست شاگردہ بسفر پائے بند و سرگرداں، من فتادہ میں پڑا ہوا ہوں، بدست شاگرداں نوکروں کے ہاتھ میں، شاگردوں کے ہاتھ میں، بسفر پائے بند، اور سفر کی بیڑیوں میں جگڑا ہوا ہوں، سفر کی بیڑیوں میں جگڑا ہوا ہوں۔ بند کا معنی ویسے جو ہے وہی سفر کی بیڑی، بند یہاں بیڑی مراد ہے، پائے کا معنی نیچے سفر، و سرگردہ کا معنی پریشان، میں سفر کی بیڑی میں جکڑا ہوا ہوں، و سرگردہ اور پریشان ہوں۔ گفت اس نے کہا، یعنی اب جو ہے پردہ کہہ رہا ہے، من سر بر آستاں دیدم، میں سر کو آستانے پر رکھتا ہوں، نہ چوں تو سر بر آسمان ودیادارم، نہ چوں تو نہ تیری طرح سر بر آسمانم، سر آسمان پر رکھتا ہوں۔ اس نے کہا میں سر آستانے پر رکھتا ہوں، تیری طرح آسمان پر نہیں رکھتا۔ ہر کے بیہودہ گردن افرازت، خیشتن را بگردن اندازت، ہر وہ شخص جو بیکار گردن افرازت، گردن کو اٹھائے، گردن کو بلند کرے، ہر وہ شخص، افرازت یہ افراختن مصدر سے معنی ہے بلند کرنا، تو افرازت بلند کرتا ہے، ہر وہ شخص جو بیکار گردن بلند کرے، خیشتن را اپنے آپ کو، بگردن اندازت، انداختن مصدر ڈالنے کے معنی میں، گرانے کے معنی میں، تو اپنے آپ کو سر کے بل گرا دیتا ہے، گردن کے بل گراتا ہے یعنی سر کے بل گراتا ہے۔ ہر وہ شخص جو بیہودہ گردن اٹھائے، جو بیہودہ بیکار گردن بلند کرے، تو وہ اپنے آپ ہی کو سر کے بل گرا دیتا ہے۔ سعدی افتادہ است آزادہ کس نیایت بجنگ افتادہ، افتادہ کا معنی عاجز، یہاں کے معنی میں ہے پڑا ہوا یعنی عاجز، آزادہ کا معنی آزاد، کس نیایت کوئی شخص نہیں آئے گا، بجنگ افتادہ عاجز کے جنگ میں۔ سعدی عاجز ہے اور آزاد ہے، سعدی عاجز اور آزاد ہے، کس نیایت بجنگ افتادہ کوئی بھی شخص عاجز کے جنگ میں نہیں آتا۔ حکایت نمبر 20۔ یکے از صاحب دلا زور آزمائے را دید، بہم بر آمدہ و در خشم شدہ، اللہ والوں میں سے ایک نے زور آزمائے را دید، ایک طاقت آزمانے والے کو دیکھا، ایک طاقت آزمانے والے کو دیکھا یعنی ایک پہلوان کو دیکھا۔ زور کا معنی طاقت، آزمانے والا، طاقت آزمانے والا یعنی پہلوان۔ اللہ والوں میں سے ایک نے ایک پہلوان کو دیکھا کہ بہم بر آمدہ غصے میں بھرا ہوا، و در خشم شدہ، اس کا معنی بھی آتا ہے غصے میں بھرا ہوا، کہ بہم بر آمدہ و در خشم شدہ، کہ غصے میں بھرا ہوا تھا، خشم کا معنی آتا ہے غصہ، کہ بہم بر آمدہ و در خشم شدہ، اس کا پورا معنی ہے غصے میں بھرا ہوا تھا۔ و کف بردہان انداختہ، کف کا معنی ہتھیلی، بردہان منہ پر، انداختہ ڈالے ہوئے تھا، اور ہتھیلی منہ پر ڈالے ہوئے تھا یعنی منہ سے جھاگ نکالے ہوئے تھا۔ پرسید
تو اس اللہ والے نے پوچھا عمرہ چے حالت است، کہ اس کی کیا حالت ہے؟ گفتند لوگوں نے کہا کہ فلاں کسرا دشنام داد، کہ فلاں شخص نے اورا اس کو، دشنام کا معنی گالی، داداست گالی دی ہے، کہ فلاں شخص نے اس کو گالی دی ہے۔ اس نے کہا، اس نے کہا این فرو مایا ہزار من سنگ برمی دارد و طاقت سخن نمی آرد۔ ای فرو مایا، یہ کمینہ، فرو مایا کا معنی کمینہ، ہزار من سنگ، سنگ کا معنی پتھر، ہزار من کا پتھر، برمی دارت اٹھا لیتا ہے، و طاقت سخن نمی آرد، اور ایک بات کی طاقت نہیں لا سکتا، وہ طاقت سخنے، اور ایک بات کی طاقت نمی آرد نہیں لا سکتا، یعنی یہ کمینہ ہزار من کا پتھر اٹھا لیتا ہے اور ایک بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قطعہ لا فی سرپنچگی و دعوے مردی بگزار، عاجز نفس فروم آیا چے مردے چے زنے۔ کہتے ہیں لاف سرپنجگی، لاف کا معنی بکواس، کیا؟ بکواس، ڈینگیں۔ سرپنجگی کا معنی آتا ہے پہلوان، بہادری، اور دعویٰ کا معنی دعویٰ، مردی کا معنی بھی آتا ہے بہادری۔ وہ گزار چھوڑ دے، گزاشتر مصدر سے۔ عاجز نفس فرومایا، کمینے کی نفس سے عاجز ہے، چے مردے کیا مرد، چے زنے کیا عورت۔ کہ لاف سرپنجگی یہ پہلوانی ڈینگے، و دعوے مردی اور بہادری کا دعویٰ، بگزار تو چھوڑ دے۔ کہ عاجز نفس فرومایا، کہ کمینے کا نفس عاجز ہے، کمینے کا نفس عاجز ہے، چے مردے چے زنے، کیا مرد کیا عورت۔ گرت از دست برآید، گرت اگر تجھے، از دست ہاتھ سے، برآید باہر آئے، یعنی اگر تیرے ہاتھ سے ہو سکے، اگر تیرے ہاتھ سے ہو سکے، یعنی اگر تجھ سے ہو سکے، یہ جملہ، یہ ترجمہ لگے گا، محاورہ۔ اگر تیرے ہاتھ سے ہو سکے یعنی اگر تجھ سے ہو سکے، دہنے شیری کن میٹھا کر، دہنے کسی کا منہ، کسی کے منہ کو میٹھا کر دے۔ اگر تجھ سے ہو سکے، تیرے ہاتھ سے ہو سکے تو کسی کے منہ کو میٹھا کر۔ کہ مردی آنیس کہ مشتے بزنی بردہنے، مردی آنیس بہادری وہ نہیں ہے کہ مشتے کہ تو مکہ، بزنی مارے، بردہنے کسی کے منہ پر، بہادری وہ نہیں ہے کہ تو مکہ کسی کے منہ پر مارے۔ مشت کا معنی مٹھی، مکہ۔ قطعہ اگر خود بردرد پیشانی پیل، نہ مرد است آنکھ دروی مرد می نیست۔ اگر خود بردرد پیشانی پیل، اگر وہ خود، پیشانی پیل، پیل کا معنی ہاتھی، ہاتھی کی پیشانی، بردرد دریدن مصدر سے، پھاڑنے کے معنی میں، اگر وہ خود ہاتھی کی پیشانی پھاڑ ڈالے، پھاڑ دے، اگر خود ہاتھی کی پیشانی وہ پھاڑ دے، نہ مرد است، تو وہ بہادری نہیں ہے، نہ مرد است وہ بہادری نہیں ہے۔ آنکھ دروی مرد میں نیست، اس لیے کہ اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ آنکھ دروی اس لیے کہ دروی اس میں، مرد میں نیست یہاں انسانیت کے معنی میں، کہ اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ بنی آدم، نہ مرد است وہ بہادر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ بنی آدم حضرت آدم کی اولاد۔ سرشت کا معنی آتا ہے خلقت، خصلت، اور خمیر کے معنی میں بھی آتا ہے یہ۔ از خاک مٹی سے دارند رکھتے ہیں، اگر خاکی نباشد آدمی نیست، اگر خاکی نہ ہو آدمی نیست، آدمی نہیں ہے۔ خاکی معنی عاجزی، خاکی۔
آدمی نیز آدمی نہیں ہے۔ بنی آدم، حضرت آدم کی اولاد سرشت اپنا خمیر کس سے رکھتے ہیں؟ از خاک دارد، مٹی سے رکھتے ہیں۔ خلقت بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد خلقت مٹی سے رکھتے ہیں۔ اگر خاکی نباشت، اگر خاکی نہ ہو، آدمی نیز آدمی نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔